لٹریچر فیسٹیول کے اس سیکنڈ سیشن میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہمارے دونوں ہی پینلسٹ، دونوں ہی گیسٹ جناب ملک معتصم خان صاحب، ساتھ ہی ساتھ اختر الایمان صاحب کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، پرائمریلی ہم لوگوں کو انڈین مسلمس، خاص طور پر ان کے پولیٹیکل سوال کے حوالے سے بات کرنی ہے. انڈین مسلمانوں کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، کیا ان کے سامنے پولیٹیکل چیلنجز رہے ہیں اور کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے. تو مختلف پہلوؤں سے ہم لوگ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو مزید وقت نہ لیتے ہوئے پہلا سوال جو میں ہمارے دونوں ہی گیسٹ اسپیکر سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ راز ٹاپک پر آنے سے پہلے اگر آپ بریفلی اپنی پولیٹیکل جرنی اور یہ بتا سکیں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو پولیٹکس میں دلچسپی پیدا کی. ہمارے بہت سے ساتھی یہاں وہ ہیں جو شاہین باغ کے نتیجے میں پولیٹکس سے قریب ہوئے، کچھ لوگ وہ تھے جن کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے بہت سے ایشوز کے نتیجے میں پولیٹکس میں دلچسپی پیدا ہوئی. تو آپ کی پولیٹکس میں، پولیٹیکل ایکٹیویزم میں دلچسپی کا سبب کیا رہا؟ تو اختر الایمان صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. میں سب سے پہلے النور سوسائٹی کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نئی نسل کے سامنے میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس قسم کی محفلوں کا انعقاد کیا ہے. اور میں شکریہ کے ساتھ دراصل میری سیاست میں آنے کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ اوائل زمانے سے ہی میں نے میٹرک کا امتحان 1980 میں پاس کیا تھا، اور گاؤں کے منکر اور معروف کے تعلق سے جب میں سوسائٹی میں اچھائیوں کو لانے اور غلط چیزوں کے خلاف محاذ آرائی کی تو مجھے اسی وقت سے اس بات کا احساس ہوا کہ بغیر طاقت کے اپنے نظریے کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک سفر میرا چلا اور علاقے میں ایک معروف عالم دین حضرت مولانا غلام محمد یحییٰ اور ایک بڑے سماجی کارکن نشی کانت چودھری جی، جنہوں نے اس علاقے میں ایک بڑی تحریک چلائی جس کا نام سماج سدھار کرانتی سمیتی تھا. میرے خیالات، نظریات اور میرے سماجی کارکردگی کی بنیاد پر مجھے ایک مخصوص حلقے کا صدر یعنی چیئرمین بنایا گیا. اور اس موقع سے جب مجھے ایک عوامی حمایت اور طاقت ملی تو میں نے اپنے نظریات اور سماج کے منکرات کو مٹانے اور اچھائیوں کو نافذ کرنے میں بڑی مدد ملی ہم کو. زمانہ طالب علمی کا تھا، BA کا، اس کے بعد پھر میں ایسے تیسے MA کا امتحان پاس کیا. زمانہ بے روزگاری کا، تلاش روزگار کا، کاروبار کا تھا. تو پنچایت الیکشن کا زمانہ آیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو پنچایت الیکشن لڑنے ہیں. میں نے کہا بھئی گاؤں سے نکلے ہوئے 3 سال ہو گئے، مجھے بخش دو، کوئی دوسرا لڑو. کہا کہ نہیں، آپ نہ لڑیں گے تو غلط لوگ آ جائیں گے. الحمدللہ میرے اس کردار سازی میں یہ وہ ہوگا، احسان فراموشی ہوگی کہ طلبہ اور نوجوانوں کے درمیان میں سماجی، اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور پیدا کرنے میں عیسائیوں کا جو رول رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا سکتا. میں نے عیسائیوں میں جو تربیت پائی تھی، اور بلکہ میں ایک فراغ دلی کے ساتھ نئی نسل کو کہہ دوں کہ جب تک میں عیسائی سے قریب نہیں ہوا تھا، روایتی طور پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں جو دوریاں ہوتی ہیں وہ دوری سمجھتا تھا. لیکن جو دین سے قریب ہوا، غیر مسلم بھائیوں سے میں اور قریب ہوا، چونکہ میرے سامنے میں وہ فلسفہ کھل کر سامنے میں آ گیا کہ اس دنیا کا خالق ہی ایک نہیں ہے بلکہ سارے انسان ایک ماں باپ کے سنتان ہیں. اس سے میں اور قریب ہوا. میرے ان خیالات نے مجھے اور جلا بخشی، اور پھر پنچایت الیکشن کے لیے نومینیشن کیا. علاقے کے اہل علم حضرات نے کہا نہیں، آپ کو پنچایتی ضلع کا الیکشن لڑنا ہے. اور پھر میں مجبوراً، اور یہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ میری امیدواری کم تھی اور لوگوں کی طرف سے پیشکش زیادہ تھی. پھر مجھے وہاں موقع ملا اور پھر ویسے قدم آگے بڑھے اور پھر میں سیاست میں آگے بڑھا، تو اس کی وجہ سے مجھے اچھے کام کرنے کے مواقع ملے. ملک صاحب. جی جناب، میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں، لیکن پولیٹکس سے واقفیت اور پولیٹکس میں آگے بڑھنا اور پولیٹکس کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا یہ شروع زندگی سے ہے. ہم جب ابتدائی زمانے میں جماعت اسلامی ہند کا اور خاص طور پہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے
تو جس چیز نے ہم کو جوش دلایا اور آگے بڑھنے پر مجبور کیا وہ یہی تھا کہ دین کا غلبہ اور اسلامی احکامات کا زمین پر نافذ کرنا. ظاہر ہے کہ دین کا غلبہ اور دین کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا یہ بغیر سیاسی طاقت کے ممکن نہیں ہے. تو پولیٹیکل پاور اس کی بڑی اہمیت شروع دن سے سمجھ میں آتی رہی. اس لیے سیاست سے لگاؤ رہا لیکن کسی سیاسی جماعت سے گہری وابستگی نہیں تھی. جماعت اسلامی اور عیسائیوں سے وابستگی رہی. تو وہاں ہم راست طور پر کوئی الیکشن تو نہیں لڑے لیکن اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسیز میں وہاں جو پولیٹکس ہوتی ہے اس میں حصہ لیتے ہوئے جو ہمارے دوست نظریاتی ہو سکتے تھے، اخلاقی طور پہ ہو سکتے تھے، ان کو ہم آگے بڑھاتے رہے. بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی جانب سے پارلیمنٹ کے الیکشن میں یہی سمجھ کے کہ یہ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، سیاست میں عملاً ہمیں امیدوار بنا دیا گیا. تو ایک مرتبہ ایم پی کا ممبر آف پارلیمنٹ کا نظام آباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑنے کا موقع ملا. تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور سلمان صاحب کو بھی غلط فہمی ہو گئی کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں، اس لیے اختر علی مان صاحب کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا. تو جی جزاکم اللہ خیر. تو خیر آپ پولیٹیکل لیڈر تو ہیں چاہے الیکٹرل پولیٹکس میں نہ ہوں. تو ہمیں چونکہ مسلم پولیٹکس پر بات کرنی ہے تو ایک فنڈامنٹل سوال جس سے شروع کریں گے وہ یہ کہ مسلم پولیٹکس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے. کچھ کے نزدیک افطار پارٹی اور مشاعرہ مسلم پولیٹکس کا نام ہے، کچھ کے نزدیک مسلم پولیٹکس یہ ہے کہ بس مسلمانوں کی نمائندگی ہو جائے چاہے وہ نمائندے کیسے کیوں نہ ہو. کچھ کے نزدیک مسلم پولیٹکس بیسیکلی دفاع کی سیاست ہے کہ ہمارا دفاع ہو، ہمارا پروٹیکشن ہو، بعض حقوق مل جائیں. تو ہم ہمارے دونوں ہی پینلسٹ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم مسلم پولیٹکس کہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک مسلم پولیٹکس کا آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مسلم پولیٹکس کا تعلق ہے، میں مسلم پولیٹکس کو غیر مسلموں سے الگ ہٹ کے نہیں دیکھتا ہوں. پولیٹکس پورے قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک ہونی چاہیے اور بغیر کسی تفاوت کے اس لیے سب کے ساتھ برابری کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہی کانسٹیٹیوشن کا اشارہ بھی ہے اور لوگوں کی زبان پر بھی، چاہے جو بھی سیاسی پارٹیاں رہی ہوں، چاہے وہ فرقہ پرستی کا پورا عالم اٹھانے والی بھاجپا رہی ہو، RSS رہی ہو، یہ تمام تر لوگ جب آتے ہیں سوسائٹی میں تو سب لوگ برابری کی بات کرتے ہیں. لیکن عملاً آپ یہ دیکھیں گے کہ شروع دن سے بھارت میں جو سیاسی پارٹیاں سامنے میں آئی وہ کسی خاص طبقے کی، کسی خاص ذات کی، کسی خاص برادری کی، کسی خاص علاقے کی ترجمانی کرتی رہی. اور اسی ناانصافیوں کے آغاز سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے جس طرح سے لوگوں نے قومیت کا ایک درد بھرا تھا سب کے سینے میں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی تھے، انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تو تھے، لیکن جو ہی انگریزوں کو بھگایا لوگوں نے اور ملک آزاد ہوا تو پھر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بھائی نہیں رہے. کوئی تیلگو ہو گیا، کوئی تامل ہو گیا، کوئی کنڑ ہو گیا، کوئی مگدھی ہو گیا، کوئی بہاری ہو گیا، پھر کوئی برہمن ہو گیا، پھر کوئی راجپوت ہو گیا، پھر کوئی ہندو ہو گیا، پھر کوئی مسلمان ہو گیا. ہماری قومیت تباہ ہو گئی. آزادی کے بعد ہماری قومیت تباہ ہو گئی. ہم دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو متحد تھے لیکن آزاد بھارت کی تعمیر کے لیے ہم ایک نہیں ہو سکے. جن لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت گئی، بالخصوص ملک کے اعلیٰ ذات کے ہاتھوں میں جو قیادت گئی، اس نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ نیپوٹزم کیا اس نے، اور دوسروں کے ساتھ اس نے نظر اندازی کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد جو دلت طبقہ ہے، مسلم طبقہ ہے، اس کی سماجی، اس کی سیاسی، اس کی اقتصادی صورتحال بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور وہیں سے پھر ایک علیحدہ پولیٹکس کی شروعات ہوئی ہے. چاہے شروعات کرنی پڑی کاشی رام جی کو کرنی پڑی ہو، مسلم لیگ کو الگ جھنڈا اٹھانا پڑا ہو، MIM کو الگ جھنڈا اٹھانا پڑا ہو، بدر الدین اجمل صاحب کو الگ جھنڈے اٹھانے پڑے ہوں، لالو جی کا وجود سامنے میں آیا، پھر مایاوتی سامنے میں آئی. دراصل قومی دھارے میں
سیاست کی ناانصافیوں اور بیجا طرفداریوں اور اقربا پرستی کے نتیجے میں کمزور طبقات نے اپنے جھنڈے کو اٹھایا، اور اسی میں سے مسلمان بھی ایک ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ چونکہ سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی، اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے، میں نئی نسل کے نوجوانوں سے مخاطب اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندی مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ تھا۔ میں اکثر اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ آزادی کی نیلم پڑی جب آئی تو پورے ملک میں جوش تھا ترنگے کا، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے لیے ایسا تھا کہ بیٹی کی بارات آئی ہو، شہنائی بج رہی ہو، اور اسی خاندان میں اگر جوان بیٹے کی لاش آ جائے تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہندی مسلمانوں کے لیے تھا۔ ایک طرف بے شمار مسلمانوں نے، عالموں نے، ہمارے خانقاہوں نے، اردو شاعروں نے، فنکاروں نے بے شمار قربانیاں دی، اور ملک کو آزاد ہوتے ہی مسلمانوں کا دست و بازو کاٹ دیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہو کر سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہوا تو ہندی مسلمانوں کا ہوا۔ اور پھر یہیں پر نہیں، جو مسلمان اس ملک میں رہ گئے، جنہوں نے اس مٹی سے محبت کی، جنہوں نے اپنے اس دھرتی کے ریتی رواج کو زندہ رکھنا، ہندو مسلم تہذیب کو زندہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، بدقسمتی سے یہ ہوا کہ دفعہ 341 ملک کی آزادی کے لیے ابھی دستور کا نفاذ ہی ہوا تھا 26 جنوری کو 1950 کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 اگست کو آزادی کی سالگرہ بھی نہیں منائی گئی تھی، ایک پریزیڈنشل آرڈر جاری ہوا، اور مسلمانوں کے ایس سی اور ایس ٹی سے، مسلمانوں کے وہ طبقات جو ایس سی ایس ٹی کیٹیگری میں آ رہے تھے، ان کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ اور یہ کیا ملک کی سب سے بڑی سیکولر کہی جانے والی پارٹی کانگریس نے، اور اس کے پریزیڈنشل آرڈر نے مسلمانوں پر تلوار چلائی۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، اسی سیکولر پارٹی کے علمبرداروں نے بابری مسجد میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں، دیکھیں نفرت کی بیج رکھی کہاں گئی ہے نا، بلی آئی کتا دوڑا اور مٹھائی کا خانچہ اجڑ گیا، لیکن پتہ یہ کرنا پڑے گا کہ دیوار پہ شہد کس نے لگائی تھی۔ تو دیکھیں گے کہ کانگریس نے بڑی چالاکی کے ساتھ، ان کے ایک طبقے نے بڑی حکمت کے ساتھ دور تک نفرت کو پھیلانے والے ایک زہر کو اس نے بابری مسجد میں مورتی بٹھا کر ہندو اور مسلمانوں اور ہندوستان کی خمیر کو توڑنے کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے تعلق سے لوکتنتر کا مول منتر یہ دیا گیا کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری۔ غریب لوگ جب آزادی کی تحریک میں شامل نہیں ہو رہے تھے تو گاندھی نے اور مولانا آزاد نے سپنا دکھایا تھا کہ راجا کا بیٹا ہو یا مہتر کی سنتان، سب کو ملے گا موقع ایک سمان۔ لیکن ہوا یہ کہ ملک کے 543 رکنی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی عددی اعتبار سے تقریباً 15% مسلمانوں کی حصہ داری 80 سے زائد کی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ گھٹ کر 20, 22, 25 پہ آ گئی۔ اس پر بھی طرفہ یہ رہا کہ جس پارٹی کے ٹکٹ سے جو مسلم نمائندے جیتے، مسلم مسائل پر بھی بولنے کو اس کو اجازت نہیں دی گئی، مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی، اجاڑے گئے ان کے کاروبار، ان کے نوجوانوں کو بلا وجہ تنگ کیا گیا انتہا پسندی کے نام سے۔ لیکن جو ان پارٹیوں کے ٹکٹ پر جیت کے آئے، ان پارٹی کے لوگوں نے اسے بولنے کی آزادی نہیں دی۔ بھی حال میں چونکہ نئی نسل کو ابھی تازہ ہو گئی یہ بات کہ مسلمانوں کے مراد آباد کی برتن کی صنعت گئی، بھیونڈے کی کپڑے کی صنعت گئی، ریشمی شہر ہمارا جل گیا، بھاگلپور، یہ غم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن نوجوانوں کو ٹاٹا پوٹا کے نام پر بلا وجہ گرفتاری بھی غم اپنی جگہ پر ہے۔ جان کا نقصان، مال کا نقصان ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ طلاق بل دراصل مسلمانوں کی شریعت پر، اسلامی شریعت پر ایک حملہ تھا، اور ایسے وقت میں کانگریس پارٹی نے ایک عالم دین، حسن اتفاق ہے کہ میں اسی دیار کا رہنے والا ہوں جہاں سے مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب کانگریس کا نمائندہ بن کر آئے تھے، وہ کسی اور معاملے میں نہیں بولنے دیتے، لیکن ان کے شریعت کے معاملے میں بھی یہ سیکولر پارٹیوں نے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ یہیں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی الگ پولیٹکس نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کہار ہیں، آپ دلہن کو ڈھو سکتے ہیں، آپ دولہا بن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے موقع نہیں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیرل میں کوشش کی، میں مبارکباد دیتا ہوں کیرل کی آبادی کو کہ انہوں نے مسلم لیگ کو از سر نو تشکیل دیا۔ آزادی کے بعد مسلم لیگ کا نام لینا گویا کسی انتہا پسند تنظیم کے وابستگی کی بات تھی، لیکن ان لوگوں نے مسلم لیگ کو وہ کیا، اور 24% کی آبادی ان کی۔ انہوں نے کہا جمہوری ملک میں اپنی ناانصافوں کے ہاتھوں میں قیادت ہے تو اپنا جھنڈا الگ کرنا پڑے گا۔ بہت دیر کے بعد آندھرا میں 9.5% مسلم آبادی تھی، وہاں پولیس ایکشن بھی ہوا تھا، لاکھ لوگ سے زیادہ بھائی جان جانتے ہوں گے شہید ہوئے، اور آپ ان کے سیاسی نظریہ سے اتفاق عدم اتفاق ایک الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قیادت وہاں پر کھڑی ہوئی۔ اور پھر
35% आबादी जो आसाम की रही, आप देखेंगे कि बहुत देर हो गई, तब वहाँ भी मजबूरन जमीयतुल उलमा ने हमेशा कांग्रेस की हिमायत की, लेकिन जमीयतुल उलमा ही के साख से वाबस्ता बदरुद्दीन अजमल साहब को अपनी नई शनाख्त बनानी पड़ी। तो गोया मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है मुसलमानों के साथ हो रही जुल्म और नाइंसाफ़ी के नतीजे में वजूद में आई है, और इसलिए इसकी आबियारी होनी चाहिए। अगर इसकी हम ऐसा भी नहीं कि हम अलहदगी पसंद हैं, हम अलग मुल्क का बंटवारा चाहते हैं, हम अलग अपनी कोई स्टेट या अलग कोई हुक्मरानी, कोई पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम इन्हीं के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि माँ मेरी बीमार अगर है तो माँ के दर्द का मैं किसी हकीम के सामने में इजहार बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ, मेरा पड़ोसी उस अंदाज में नहीं कर सकता जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ हुआ। बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी कहा किसी कम्युनिटी के लिए सबसे बदतरीन बात यह है कि उस कम्युनिटी से उसका लीडर नहीं हो, और ये मुस्लिम सियासत इसी बात का है कि जो कम्युनिटी हो उस कम्युनिटी का लीडर हो। जी, तो एक पहलू से बात अख्तरुल ईमान साहब ने रखी है, सेम सवाल मलिक मोहतसिम खान साहब से भी है कि आप हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत को उसके एजेंडे के हवाले से, उसके मुद्दों के हवाले से, उसकी स्ट्रेटजी और लार्जर इंगेजमेंट के हवाले से कैसे इमेजिन करते हैं? नई नस्ल के साथियों, माजी की बातें, आज़ादी से लेके 2024 तक का सफ़र, हमको ये पढ़ना जानना ज़रूरी है ताकि हम मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकें। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि आज़ादी के फौरी बाद में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने सियासत में असरअंदाज होने की, ताकतवर बनने की और सियासत में आगे बढ़ने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई है। तो इसमें सबक ये है कि अब हमको, हमारी नई नस्ल को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की सीरियस संजीदा कोशिश करनी चाहिए। अब रहा मसला कि क्या ये आज़ादी के बाद से अब तक कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स रही या न रही, तो पहली बात यह है कि क्या भारत में, भारत के मुसलमानों की कोई ऐसी सियासी पार्टी जो भारत के तमाम शहरियों के लिए और मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए और मुल्क के तमाम लोगों के लिए कोई अपना मैसेज रखकर आगे बढ़ी है? ये सही है कि केरला में कुछ मुस्लिम लीग ने वहाँ तवज्जो दी और आज़ादी के फौरी बाद ही आंध्र प्रदेश में AIMIM ने वहाँ तवज्जो दी। ऐसी तवज्जो यूपी में भी दी गई। आप लोग तारीख़ पढ़ें तो मुस्लिम मजलिस का वहाँ जिक्र मिलता है। अब थोड़े दिनों पहले बदरुद्दीन अजमल साहब की बात आ रही है, लेकिन इन सब के पीछे आप देखेंगे कि यही चीज़ है कि वो एक रद्द अमल, एक रिएक्शनरी है। वो हालात में जो कुछ मायूसियाँ हैं उसका जवाब देने की कोशिश है। वो ज़रूरी है, मैं उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम भारत में भारत को क्या बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या तरक्की चाहते हैं, कैसी तरक्की चाहते हैं, यहाँ की इकोनॉमिक्स कैसी हो, पॉलिटिक्स कैसी हो, फॉरेन पॉलिसी क्या हो, इंटरनल पॉलिसी क्या हो, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या हो, यहाँ पे दौलत की सही तकसीम कैसी हो, ये जो जितने एजेंडे हैं, करप्शन पे कैसा हम खात्मा पाएँ, इस पर क्या मुस्लिम लीडरशिप और मुसलमान सीरियसली देश को कोई अपना विज़न दे सकें? ये बात सही है कि आज़ादी के बाद से 70-80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, वो नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक लोग गए हैं, अब तो 20-25 लोग ही हैं। लेकिन क्या देश में कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसको देश के लोग ये जानते हों कि देश में ये मुसलमान पार्लियामेंट है जो देश की इकोनॉमी के लिए काम किया है? कोई मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसको देश के सब लोग ये जानते हो कि ये देश के अंदर एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा काम किया है? देश में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान है जिसको लोग ये जानते हो कि देश में करप्शन के लिए ये आदमी ने काम किया हो? तो हमारे नज़दीक जो बेसिक प्रॉब्लम रहा है कि हम कोई विज़न बनाकर
کہ ہم کو دیش میں مسلمانوں کے لیے بھی اور دیش کے سب انسانوں کے لیے بھی ترقی کا کیا ماڈل ہے، جسٹس کا، ظلم کے خلاف کا، یہاں لوگوں کو آگے بڑھنے کا، آگے بڑھانے کا. تو ان موضوعات پر ہم نے کام نہیں کیا. یہ صحیح ہے کہ مسلم لیگ نے کیرلا میں، مجلس اتحاد المسلمین نے آندھرا پردیش میں اس قسم کے کام کیے ہیں، تو وہ اس کا تعلق بہت زیادہ اردو سے، اوقاف سے، اور جو ظلم ہوتا ہے، اریسٹ ہوتے ہیں اس سے، اور جیسے آپ نے کہا طلاق بل سے وغیرہ، ان چیزوں سے رہا ہے. یہ کم از کم ایک غنیمت ہے جو چیز ہوئی ہے. لیکن میں نئی نسل سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی پولیٹکس کافی نہیں ہے. ہم کو ایک ایسی پولیٹکس میں آنا چاہیے کہ جو پولیٹکس ہو دیش کے تمام انسانوں کے لیے ہو اور سماج کے تمام شعبوں کے لیے ہو. ایسی پولیٹکس ہم نے نہیں کی، کیونکہ ہم نے، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرستی وغیرہ آج کی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا ہمارے اختر علی مان صاحب نے، اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت کو رامپور سے ٹکٹ دیا گیا تھا، تو مولانا آزاد نے کہا کہ مجھے رامپور سے کیوں ٹکٹ دیا جا رہا ہے جبکہ وہ بہت بڑی مسلم آبادی ہے، میں تو کانگریس کا ایک قداور لیڈر ہوں، بہت بڑا رہنما ہوں، تو مجھے تو کسی غیر مسلم کانسٹیٹوئنسی سے بھی ٹکٹ دینا چاہیے جہاں سے میں جیت سکوں. تو اس وقت نہرو نے ان کو بہت منا کے کر کے مطمئن کیا کہ نہیں، آپ رامپور سے کھڑے رہیں. پھر دوبارہ جب کھڑا کیا گیا تو ہریانہ میں نوح سے کھڑا کیا گیا. یعنی شروع دن سے یہاں کی کوئی جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان معاملات میں کوئی پاکیزہ نہیں ہے. کمیونلزم یہ آزادی سے پہلے بھی رہا ہے، اب بھی ہے، اب سڑ چڑھ کے بول رہا ہے. لیکن ہم کو دیش میں جو مسلمان ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹکس کو چھوڑ دیا ہے. لکھنؤ میں ایک اجلاس ہوا جس میں جمعیت العلماء ہند سمیت سب لوگ جمع تھے، مولانا آزاد تھے. اس میں یہ بات طے کی گئی کہ ہم کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانا چاہیے، اور یہ بات طے کی گئی کہ ہمارے تمام کام ہم کانگریس سے لیں گے، ہم کو تعلیم اور مذہب کے اوپر توجہ دینا چاہیے. تو ہم نے غلط فیصلے کیے. تو اس لیے ان تمام غلط فیصلوں کے مقابلے میں ہم کو صحیح فیصلوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور چھوٹی سطح سے، چاہے وہ گرام پنچایت کی ہو، چاہے وہ میونسپل کونسل کی ہو، چاہے وہ MLA کی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کی ہو، اور دوسرے جو سیکشنز ہیں پولیٹکس کے، الیکٹورل پولیٹکس کے علاوہ بھی جو ہوتا ہے، جو میڈیا کا ہے یا پولیٹیکل ایڈوکیسی کا ہے یا لیگل انٹرونشن کا ہے یا جو ڈیلیمیٹیشن ہوتے ہیں کانسٹیٹوئنسیز کا، اس میں جو کام ہے، ان سب میں نئی نسل کو بہت آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ فیلڈ ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا اور اس سے ہٹ جانا یہ ایک قسم کا اپنے آپ کو خودکشی کے مترادف ہے. تو میں پولیٹکس میں حصہ لینے کی طرف آپ سب کو مائل کرتا ہوں، لیکن وہ پولیٹکس میں کیا ہمارا ویژن ہو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. تو مسلم پولیٹکس کے حوالے سے بہت سی اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ جینوئن ایشوز، کچھ زندہ مسائل ملت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے موجود ہیں، اور لا محالہ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اس کو ریزسٹ کرنا ہوگا. اور اس حوالے سے ہم کو ملت کے تحفظ، ملت کا ارتقاء، ملت کی ترقی، ملت کے مسائل کے حوالے سے بات کرنی ہوگی. وہ ہماری سیاست کا انٹیگرل حصہ ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہماری سیاست ان مسائل ہی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم اس ملک کے سامنے ایک ایجابی ایجنڈا، ایک پرویکٹیو ایجنڈا اپنا بھی پیش کریں گے جو عدل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو ڈومیننٹ پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو کلچر بنا ہوا ہے، اس میں جب آپ آئیڈینٹی کی بنیاد پر یا ایک خاص مذہب کی بنیاد پر ایک گروپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پرٹیکولر گروپ کے کچھ مخصوص مسائل ہیں، اس کی بنیاد پر لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک جگہ جب کنسولیڈیشن ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جگہ اس کے نتیجے میں کاؤنٹر کنسولیڈیشن بھی ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ مہاراشٹر میں دیکھتے ہیں کہ جب مراٹھا آرکشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کاؤنٹر OBC کنسولیڈیشن ہو رہے ہیں. ہریانہ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ لوگوں نے محسوس کیا کہ جاٹ ڈومیننس ہوگا تو نان جاٹ ڈومیننس ہوگا کی بات بھی ہونے لگتی ہے. ابھی مہاراشٹر کے الیکشن میں بعض
مسلم مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بعض اسٹیٹمنٹس دیے گئے اور اس کو استعمال کیا گیا دیگر فورسز کی طرف سے، اور کاؤنٹر کنسولیڈیشن کا مسئلہ بھی ہے. تو ایک طرف تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلم پولیٹکس ہو یا مسلمانوں کو پولیٹیکلی موبلائز اور امپاور کیا جائے، لیکن جب ہم اس کو لے کر پبلک میں جاتے ہیں تو کاؤنٹر کنسولیڈیشن بھی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ سیاسی نقصان بعض اوقات ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کمیونل ہارمونی ڈسٹرب ہوتی ہے، فرقہ وارانہ ماحول جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے بیلنس کیا جائے کہ ملت کی آواز بھی بلند ہو، لیکن اس آواز کو جو ہے وہ فرقہ پرستی کا ذریعہ بننے سے روکا جائے. تو یہ ایک بہت ٹریکی سچویشن ہے جس میں بائی اینڈ لارج مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے. تو ہمارے جو مقرر بھی گیسٹ اس سلسلے میں کچھ پریکٹیکل پوائنٹ سجیسٹ کرنا چاہیں. اختر صاحب آپ اگر کچھ ایڈ کریں انشاءاللہ. نہیں، اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، جب کسی خاص مخصوص طبقے کی آواز اٹھائی جائے تو دوسرے طور پر کاؤنٹر ایکشن ہوتا ہے، متحد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ اقلیت ہمیشہ متحد رہتی ہے، لیکن نہ جانے مسلم اقلیت کا کیا معاملہ ہے کہ کٹو گے تو بٹو گے کا نعرہ دیا جاتا ہے، گویا ایک خاص طبقے کو متحد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کاؤنٹر ریئیکشن مسلمانوں میں نہیں ہوتا. یہ بڑا المیہ ہے. اگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر، چونکہ جیسے کہ برادر محترم ملک معتصم صاحب نے تذکرہ کیا لکھنؤ کا رفاع عام کلب میں جو مولانا ابوالکلام آزاد علی رحمٰ کی سرپرستی میں جو جلسہ ہوا، اور مولانا کی ایک حکیمانہ نصیحت تھی کہ صاحب ابھی کوئی سیاسی پارٹی الگ سے مت بناؤ. اور یقیناً ہے کہ جو لوگ چلے گئے تھے، جو کمزور لوگ رہ گئے تھے، وہ کٹ رہے تھے، پٹ رہے تھے، لٹ رہے تھے. تو اس وقت کے لیے ایک حکیمانہ مولانا کی نصیحت تھی. مولانا کی اس نصیحت کا کوئی دائمی یا کوئی آسمانی فرمان نہیں تھا کہ تا وقت قیامت پر اس پر عمل کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ مولانا نے 2 نصیحت بھی تو اور بھی کی تھی کہ ہم تعلیمی میدان میں کام کریں. تو ملت نے تو اس کی نصیحت کا وہ حصہ لے لیا. میں اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مولانا نے سیاست سے منع کیا ہے، لیکن مولانا نے کام بھی تو کرنے کے لیے کہا تھا، تو وہ کام بھی تو ہم نے نہیں کیا. کیا ہمارے تعلیمی ادارے اس درمیان میں افراتفری کے ماحول میں علی گڑھ کا وجود آ گیا، مسلم یونیورسٹی آ گئی، دور غلامی میں ذلت اور رسوائی کے زمانے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ آ گیا، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، ماتمی جلسے پورے ملک میں ہوئے. لیکن کیا مسلمانوں کی تعلیمی جو اعداد و شمار وہاں پر شائع ہوئے، کیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان میں کوئی تعلیمی تحریک آئی؟ اس بات کو بھی ماننے میں ہمیں تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہندی مسلمانوں کو جو سیاسی مسائل درپیش ہیں یا سیاسی اعتبار سے جو ناانصافیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ کشتی طوفانوں سے ٹکرا کر بھی غرق ہوئی ہے، بیشتر اوقات اپنے اندر کے تختوں کے ٹوٹنے سے غرق ہوئی ہے. مسلمانوں کے درمیان میں سیاسی ناسمجھی، آپسی اختلافات، مسلکی اختلافات اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے پوری ملت کو قربان کر دینے کا ناپاک جذبہ، اس نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کانگریس کے سامنے میں، کانگریس کے ساتھ ایک بڑی خوبی یہ رہی کہ تحریک آزادی کی ایک معروف جماعت وہ رہی، لیکن اس کے بالمقابل میں جو آج بی جے پی کھڑی ہوئی ہے، تو بی جے پی یوں کھڑی نہیں ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہے RSS کی. کیا مسلمانوں جو لوگ الیکٹرل پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، ان کے صبح و شام آپ دیکھ لیجئے، ان کے سامنے مسائل دیکھ لیجئے، ان کو اخبار پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. سارے کام اگر ان سے آپ توقع کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. ہمارا ایک حلقہ تو ایسا بھی ہونا چاہیے تھا. کیا مسجدوں کے مینارے بادلوں سے ٹکرانے والے کو تعمیر کرنا ہم نے کام سمجھ لیا، لیکن کیا میڈیا کا کوئی مینارہ ہمارا کھڑا ہو سکا؟ جبکہ ہم یہ جان رہے ہیں کہ جمہوریت میں چوتھا ستون، لیکن بڑا اہم ستون میڈیا کا ہے، لیکن کیا کوئی میڈیا ہاؤسز ہم قائم کر سکے یا اس کام کو کرنے کی اہمیت بھی سمجھ سکے؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں نئی نسل کے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2005-06 میں سچر کمیٹی رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ آئی. اس رپورٹ میں مسلمانوں کی کم از کم ایک پیتھولوجیکل رپورٹ تو آئی کہ بیماری کیسی کیسی ہے. دوا بھلے نہ لکھی گئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں اشارہ دیا گیا تھا کہ صاحب مسلمانوں کی آبادی جہاں 40% ہے، 40% سے زیادہ بھی ہے، وہاں SC/ST کے نام سے ان کی اسمبلی اور پارلیمنٹ کی سیٹ ریزرو ہو گئی. اس پر ہوم ورک ہونا چاہیے تھا. ماتمی جلسے تو خوب ہوئے، اور معاف کیجیے گا مجھے کہنے نہیں دیجیے، ہماری مذہبی جماعتوں کو بھی اپنے جلسے کی کامیابی لوگوں کی بھیڑ سے آنکنے لگے ہیں. لوگ سیاسی لوگوں کی مجبوری ہے کہ اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے بھیڑ دکھائیں اور اپنے بھیڑ کو ووٹ میں تبدیل کر لیں.
لیکن ہماری دینی ملی جو تنظیمیں ہیں اس کے لیے بھیڑ نہیں ہے، بلکہ اپنے نظریات کو لوگوں تک منتقل کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ لیکن ہماری ملی جماعتوں کے بھی جلسے بھیڑ کے شکار ہو گئے اور کوئی ان کا منصوبہ بند ایجنڈا نہیں ہوا کہ اگر اس وقت مجھے یاد ہے میں اپنی میں ایم ایل اے تھا اور تقریباً 1.5 مہینے تک ایک پروسیس چل رہا تھا ہمارے ہاں، اور اس وقت کے الیکشن کمشنر گئے بھاگلپور میں ہیئرنگ ہوئی، ہم نے جب کوشش کی اپنے پارلیمنٹری اور اپنے اسمبلی حلقے کے لیے تو ایز اٹ از جیسا کچھ میں نے بنا دیا، ہر پارٹی کا ایک ایسوسیٹ ممبر ہوتا تھا اس میں، اور میں اس وقت راجد میں تھا، راشٹریہ جنتا دل میں تھا میں، اور اس وقت میں نے کوشش کی تو میں نے اپنے اسمبلی سیگمنٹ کو اور پارلیمنٹری حلقے کو جیسا بنانا چاہا ویسا ہوا۔ میں نے اپنے مسائل بھی لکھ کر دیے اور دوسری طرف اس کے حل بھی پیش کیے، کچھ علاقے کا اخراج تھا اور کچھ کو جوڑنا تھا، اس کے اسباب بھی بیان کیے اور ایج اٹ از اوکے کیا۔ ہم نے کام بھی نہیں کیا، شکوہ کیا، یہ کام ملک کی سطح پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری جو کوئی فورم ایسا نہیں ہے جو فیڈ کر سکے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کہ ایم ایل اے بن کے آیا ہوں میں، تو میرے ساتھ بھی میرے ساتھی لوگ آئے جو ادر کمیونٹیز کے تھے، ان کے پاس سارے انفارمیشنز آتے تھے کیونکہ ان کے بیوروکریٹس تھے، ان کے میڈیا میں لوگ تھے، ان کو فیڈ کرتے تھے کہ اسمبلی میں کیا بولیں گے۔ لیکن میرا تو یتیم بھی ٹور بھی، نہ میڈیا سے کوئی سروکار رہا، نہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ آئے۔ ہاں مسائل کو لے کر لوگ ضرور آئیں گے، لیکن آپ کے لیے کوئی منصوبہ بنا کر، پلان بنا کر، کوئی ہمارے ہاں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے جو کام کرے۔ اس زمرے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ملی تنظیمیں ہیں جتنی سرگرم عمل الیکشن کے زمانے میں ہو جاتی ہیں، اے کاش کہ الیکشن کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ 2 نظریے پر میں کام کرتا ہوں، یا میری پارٹی کام کرتی ہے یا پھر جو لوگ آئیڈینٹی پولیٹکس کا کام کرتے ہیں۔ ہندوستان میں 2 طریقے سیاست ہے، میں نے اکثر اپنی گفتگو میں اس کی وضاحت کی ہے، اور میں آپ کو ایک بتا دوں، بیچ میں ایک بات میں کہہ دینا چاہوں۔ علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا رہی تھی، تو ان سے کہا نہیں، مجھے نہیں، پہلے میرے استاد کو دیا جائے۔ کہا کہ بھئی آپ کی تو تخلیقات ہے، آپ کے استاد کا کیا ہے؟ کہا کہ اس کی تخلیق میں ہوں۔ تو چونکہ ملک محتسم صاحب ہمارے امیر رہے ہیں، اس لیے میں ان کی تخلیق ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس معاملے میں کہ اشتراک اور انضمام کی سیاست ہندوستان میں، جیسا کہ میں نے کہا، مولانا نے جو نصیحت کی تو سارے ملک نے، دانشوروں کی بستی یو پی نے کہا مولانا کے مشورے کو ہم سیاسی جماعت نہیں بنائیں گے، مولانا آمنا صدقنا۔ مولانا کی پیدائش مکے میں ہوئی، پرورش بنگال میں ہوئی، کہا کہ مولانا بنگال کے 27 سے 30% مسلم آبادی، اس نے کہا آمنا صدقنا۔ جمعیت العلماء کی ایک بڑی آبادی رہی آسام میں، 35% آبادی، اس نے کہا مولانا نے سیاسی جماعت بنانے کو منع کیا ہے، آمنا صدقنا۔ لیکن کیرل کے غیور مسلمانوں نے کہا نہیں، ایک جمہوری ملک میں بغیر اپنی سیاسی وجود کے ہم انصاف طلب نہیں کر سکتے۔ اور 1955-56 کا وہ زمانہ آپ یاد کیجئے کہ مسلم لیگ کو کتنی دقت ہوئی، لیکن 24% مسلمانوں نے جب اپنی سیاسی جماعت کھڑی کی تو بلا شبہ اس بات کے کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ مسلمانوں کی سیاست کا جتنا معیار آپ چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں مسلم لیگ نے بڑا کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سن 1900 تقریباً بھائی جان کو آپریشن پولو کب ہوا؟ سن 1950 میں، 48 میں، ہاں، آزادی کے 1 سال بعد ہی آپریشن پولو ہوا تھا۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، جی 3 لاکھ لوگ 2 ہفتے میں۔ آپ بتائیے کہ میں حیدرآباد کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ ایک جملہ میں ایک بزرگ کے اویسی صاحب کے والد کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے، معاف کیجیے گا میں پارٹی کی ولاکت نہیں کر رہا ہوں، جب انہوں نے اثر نو مسلم لیگ کو پھر تشکیل دینا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ اتنے لوگوں کی گردنیں کٹی ہے، ابھی تجھے تصفی نہیں ہوئی ہے، پھر اپنا جھنڈا لے کے آ گیا۔ تو کیا تاریخی جملہ اس نے کہا، دیکھو جمہوری ملک میں اپنی جماعت کے بغیر جیو گے تو جیتا تو غلام بھی جی لیتا ہے، اور گردن جھکا کے تم کو جینی پڑے گی۔ اگر گردن جھکا کے تم نے جینے کا ارادہ کر لیا ہے تو تمہاری نسلوں سے غلام جنم لے گا۔ گردن اٹھا کر جیو، اپنے سیاسی وجود کے ساتھ جیو، گردنیں کٹیں گی بھی تو تمہاری نسلوں سے سردار جنم لے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تاریخی جملہ تھا۔ اور دیکھیے آپ، اولڈ آندھرا میں 9.5%، 12% آباد تلنگانہ میں، میرے پارٹی صاحب کا اتفاق اپنی جگہ پر ہو، لیکن مسلم امپاورمنٹ کے لیے، تہذیب کی، زبان کی، کلچر کی تحفظ کے لیے جو توانائی کیرل کو حاصل ہے، جو آج 12% آبادی تلنگانہ کو حاصل ہے، آج 20% دانشوروں کی بستی کی یو پی کو حاصل نہیں ہے، 35% آبادی آسام کی حاصل نہیں ہے،
30% آبادی यूपी वेस्ट बंगाल को हासिल नहीं है, उसकी वाहिद वजह है कि इन जगहों पर लोगों ने अपनी सियासी जमात बनाई। और जहाँ तक आप कहते हैं काउंटर रिएक्शंस होंगे, वक्ती तौर पर होगा। केरल में जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था, मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ रही थी, तो कांग्रेस कह रही थी यही मुल्क को बांटने वाले लोग हैं, और केरल के में कम्युनिस्ट कह रही थी ये मजहबी अफ्यून वाले लोग हैं। लेकिन जब हंग असेंबली हो गई तो कांग्रेस ने भी खुशामद की और कम्युनिस्टों ने भी खुशामद की और वजारतों में जगह दी। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, मेरी पॉलिटिक्स को, एमआईएम की पॉलिटिक्स को आप कह सकते हैं कि आपके चीखने और चिल्लाने से गैरों के दरमियान में इत्तेहाद होता है। मुमकिन है लुटेरों में तो इत्तेहाद हो जाए, लेकिन लुटने वालों में कब इत्तेहाद होगा, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर बिहार में 7 जीत गया होता या लालू जी और 2 जीत गए होते, तो इस वक्त आप कहते मेरी सियासत को दीवानगी नहीं कहते, दानिश्वरी कहते, क्योंकि बिहार की हुकूमत मेरी वजह से बन जाती। आप अपने लोगों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। अल्लाह का बड़ा करम है कि इस मुल्क में मिल्लत के नाम पर जो वहदत आपको नसीब है, दूसरे को नसीब नहीं है। और हमारे बिरादर वतन की हम तमाम तज्जु के लिए लड़ेंगे, हम मस्जिद के मीनारे के लिए नहीं। मंदिर का कलश भी कोई तोड़ेगा तो हम गर्दन कटाकर शहीद होने का जज्बा रखते हैं, वो सियासी तरबियत हम लोगों की हुई है। लेकिन मामला ये है कि अपने को मुत्तहिद कीजिए, और बार्गेनिंग पॉलिटिक्स का मौका है मुसलमानों के लिए। हम नंबर 1 की कुर्सी के लिए तलबगार तो नहीं है, यह मुजरिमाना ख्वाब होगा कि हम वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनना चाहें। लेकिन अगर हमने अपनी अलग पॉलिटिक्स खड़ी कर ली, अगर बिहार में 20-25 आपने हमको जिता दिए, यूपी में आपने 40 जगहों पर हमको जिता दिया, तो हम तो कुर्सी पर वज़ीर आला के नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन मेरे बगैर भी कोई चैन से वहाँ बैठ के नहीं रह पाएगा। उसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो इसी सवाल को मलिक साहब की तरफ भी ले जाएंगे कि एक तो चीज़ों को देखने का पहलू वो है सियासत, खास तौर पर इंतखाबी सियासत। दूसरा उसका पहलू ये भी है कि हम ये देखते हैं कि जिस सवाले से बात आई थी कि मुसलमानों के जेन्युइन मसाइल हैं, उसको एड्रेस भी करना है, और एड्रेस करने के हवाले से हमको मुस्लिम क़यादत की भी ज़रूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात उस क़यादत कि अपनी शायद हो सकता है गलती ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो तो आपकी मौजूदगी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपकी गलती हो या ना हो। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे सामने 2 चैलेंजेस हैं। एक तो हमको अपने जायज़ हक़ को छोड़ना भी नहीं है, अपनी स्पेस को भी नहीं छोड़ना है। अगर आप वो छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है वो भी सुसाइडल होगा, आप मुस्तकिल डिपेंडेंट हो जाएंगे। और 70-75 साल के सफ़र में हमने देखा कि वो डिपेंडेंस हमको नुकसान पहुँचाता रहा। लेकिन दूसरा असर उसका ये होता है कि जो काउंटर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हमारा स्पेसिफिक सवाल ये था कि हिंदुस्तान में स्ट्रेटेजिकली उस काउंटर कंसोलिडेशन को कम करने के लिए क्या कुछ गुंजाइशें हो सकती हैं सोशल इंजीनियरिंग की। मुसलमानों के साथ मज़ीद कौन से तबक़ात, कौन से सेक्शंस हो सकते हैं जिनको हम ज़्यादा आसानी से पॉलिटिकली इंगेज कर सकते हैं। लार्जर पॉलिटिकल प्लैंक कोई ऐसा बन सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम वैसे तो मुसलमान ये कहते हैं कि हम मज़लूम हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। आदिवासी समाज है, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो शोषित और वंचित हैं। तो क्या उन सबको मिलाकर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बन सकती है कि हम मुसलमानों के सियासी इंसाफ की बात भी करें, लेकिन हमारी सियासी इंसाफ की बात जो है वो हमारे लिए पॉलिटिकली जो बैकलैश का ज़रिया भी ना बने। तो इस पर अगर कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन या अप्रोचेस हो सकते हैं तो मलिक साहब उस सिलसिले में कुछ रहनुमाई फरमाएं। दोस्तों, हमारा मुल्क इंडिया, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए कोई मशवरा या कोई तजवीज़ एक ही वक्त में पूरे हिंदुस्तान के लिए मुनासिब हो, ये मुश्किल होता है। इसलिए बिहार में आप एक मॉडल ले सकते हैं, यूपी में कोई दूसरा मॉडल ले सकते हैं, आसाम में कोई तीसरा मॉडल ले सकते हैं, केरला में कोई चौथा मॉडल ले सकते हैं। इसलिए आपको ज़रा फ्री माइंड होकर अपने अपने स्टेट पर, स्टेट पॉलिटिक्स पर आपको तवज्जो देना चाहिए। ये बात कहते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, अब 4 किस्म की पॉलिटिक्स अपने मुल्क में है। एक तो वो है जिसको सब लोग कहते हैं सेकुलर, वो अख्तरुल ईमान साहब दीगर लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं, मसलन कांग्रेस है, आरजेडी है, ममता की पार्टी है, या इस किस्म की जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये इनको कहते हैं सेकुलर और डेमोक्रेटिक पार्टियां। दूसरा तो ये है जो आरएसएस और बीजेपी है, ये एक फैसिस्ट पार्टियां हैं। अब ये दोनों पार्टियां मौजूद हैं। अब जो सेकुलर पार्टियां हैं
وہ مسلمانوں کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. اور اس میں جتنے بھی مسلمان کام کر رہے ہیں وہ مسلم امت کے لیڈر نہیں ہیں یا مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. وہ کانگریس کے, آر جے ڈی کے, ممتا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ہماری امت کے اندر. کیونکہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں, یہ پارٹیاں اس میں کام کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ پارٹی کے اونر نہیں ہیں. اونر کوئی دوسرے ہیں. یہ ملازم یا اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ سیکولر ڈیموکریٹک پارٹیز میں مسلم لیڈرشپ کا جو ہے وہ طاقتور ہو, ایک بہت مشکل کام ہے. دوسرا بی جے پی ہے. اب تیسرا جو ماڈل ہے ایم آئی ایم ہے, انڈین مسلم لیگ کا ہے, یا بدر اجمل صاحب کی پارٹیوں کا ہے. یہ ایک ماڈل ہے. تو ایک سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی کا ماڈل, ایک دوسرا ماڈل بی جے پی کا, اور تیسرا ماڈل یہ ہے. تو یہ بھی جو ماڈل ہے تیسرا بھی ہم آزادی کے فوری بعد سے کر رہے ہیں کیرلا میں اور دیگر لوگوں میں. اس لیے آپ اپنے اسٹیٹ میں کیا ماڈل لائیں گے وہ آپ کو اپنے اسٹیٹ میں سوچیں. لیکن میرا سمجھنا یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان امت ہیں, اور مسلمان امت کا کوئی مقصد ہے. تو مسلمانوں کی پولیٹکس کا مسلمان امت کی مقصد سے تعلق باقی رہنا چاہیے. جیسے سلمان صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے وہ ایکٹیویزم مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے. مسلمانوں کے مسائل حل ہونا چاہیے, لیکن اسلام کی جو پیغام ہے یا اس کی جو میسیج ہے یا اس کا جو خیال ہے, کیا ہم کو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اسلام کا جو میسیج ہے اس کو ہم قربانی نہیں دے سکتے ہیں. یہ ہے. اور کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسری پارٹیاں دینا چاہتی ہیں, تو وہ اصل سوال ہے. تو ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے پولیٹکس میں لانگ رن میں, یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کہ وہ اب اسلام کا ایک تھرسٹ ہے, وہ ہے اکنامیکل جسٹس. آج سارے پولیٹکس کیوں کرنا ہے؟ تو دیش کے سب لوگوں کے لیے اکنامیکل جسٹس لانا, سوشل جسٹس لانا, پولیٹیکل جسٹس لانا, انصاف سب کو ملنا, عورتوں پر ظلم نہیں ہونا. تو یہ اگر ہم بات کرتے رہیں کہ بھئی مسجد کا مسئلہ ہے, اوقاف کا مسئلہ ہے, اور مسلمانوں کو ہم جمع کرتے رہیں, تو دیش میں جتنی سب عورتیں ہیں, چاہے دلت ہوں یا آدی واسی ہوں, ان عورتوں کو آپ کے بارے میں کیا میسج جائے گا؟ کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلم کمیونٹی ہم دلت عورتوں کے لیے بڑی کام کرنے والی, یہ مسلمانوں کے پولیٹیکل لوگ آدی واسیوں کے لیے کام کرنے والے؟ تو میرا بولنا بس اتنا ہے کہ ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ دیش کی جو غیر مسلم عورت ہے, ہندو عورت ہے, آدی واسی عورت ہے, دلت عورت ہے, کرسچن عورت ہے, اس کو بھی یہ لگے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر وہ ہمارے لیڈر ہیں. یہ اس میسیج کے ساتھ مسلمانوں کے مسئلے حل کرنا چاہیے. لیکن مسلمانوں کے مسئلے حل کرنے کی فکر میں ہم کو اپنا یہ جو امیج ہے وہ خراب نہیں ہونا. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم سب مل کے کوئی بہت اچھا امیج بنانے پولیٹکس میں, نہیں, نان پولیٹیکل لوگ بھی اچھا کام کر رہے نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک الگ سوال ہے. یہاں میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہوں, چونکہ ٹاپک ہے پولیٹکس کا, تو پولیٹکس میں ہم کو جانا چاہیے. تو میرا اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے, جو ایجوکیشنل, ٹیلنٹڈ اور جو پاور اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں, ان کو اپنے آپ کو پولیٹکس سے جوڑنا چاہیے, لوکل پولیٹکس سے جوڑنا چاہیے. وہاں پر آپ کارپوریٹر بننے کی کوشش کرنا چاہیے, وہاں پر آپ کو ایم ایل اے بننے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ ایم ایل اے بننے کا تو کام بڑا ہے, پھر ایم پی کا تو اور بڑا ہے, لیکن وہاں جو اویئرنیس ہے سب سے پہلے آپ کے اندر, یعنی وہاں انوالومنٹ ہو. سیاسی مسلمانوں میں سب سے کم پولیٹیکل ورکرز ہیں,
दूसरी कम्युनिटीज़ में पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत होते हैं, हमारे पास सबसे कम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। जब पॉलिटिकल वर्कर कम होंगे तो पॉलिटिकल लीडर और कम होंगे। तो पॉलिटिकल वर्कर्स को बढ़ाइए। अब ये कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आपको फ़ायदा हो रहा है तो कितना फ़ायदा उठाना है वो आप उठाने की कोशिश करें, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ज़्यादा हमको हमारी जो वैल्यूज़ की और जस्टिस की और सारे समाज को इंक्लूसिव पॉलिसी के तहत यहाँ मुसलमान, यहाँ देश के सब लोगों के लिए एक रहनुमा, इस किस्म की पॉलिटिक्स को हम अगर जन्म दे सकें तो ये जन्म देने की ताकत आप में है और आपको ऐसा करना चाहिए। अब वो उसमें ऐसा अगर आप करें तो वो काउंटर हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं किसी मुसलमानों की बात करें तो गैर मुस्लिम या दीगर कम्युनिटी के लोग काउंटर करेंगे। वो आप बात सिर्फ मुसलमान की नहीं कर रहे हैं, आप दलित औरत की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन औरत की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों ये सब काम करने में मज़ा कम आए। यानी मुसलमान जो है जितना जोश अपने मामलात में बताता है और नारे तकबीर बुलंद करता है, वो आप इन इश्यूज़ में आपको उतना वाहवाह और उतनी तालियां नहीं मिलेगी। तो आपको वाहवाही और तालियों से ज़्यादा ठोस काम करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जो लोग भी जिस रियासत में भी जिस पार्टी से भी काम कर रहे हैं, हमारी उनसे कोई यानी पार्टी की बुनियाद पर कोई उनसे इख्तिलाफ नहीं है, ये ख्यालात है। इसलिए थिंक टैंक की बात कर रहे थे आप, तो एक तो ये वर्किंग हो गया, दूसरा ये कि मुसलमानों में ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, जो ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो पॉलिटिकल लीडर्स को पूरी मालूमात फराहम करते हैं। तो ये भी एक किस्म की पॉलिटिक्स है कि हमको ऐसे इंस्टीट्यूट्स को और ऐसे इदारों को जन्म देना चाहिए, बनाना चाहिए जो पॉलिटिकल लीडर्स को पूरा फीडबैक देते हैं। हम बहुत काम किए, यूपी में काम किए, महाराष्ट्र में काम किए, वहाँ के हालात को बदलने में पॉलिटिकल, लेकिन उसके बाद हमारा काम बाकी है। वो ये है कि कोई एमएलए बन जाए, आप ये काम करें कि एक शैडो एमएलए आप अपना बनाएं, आप एक शैडो पॉलिटिकल कमेटी बनाएं, एमपी आप किसी को भी बनाएं, एमपी जीतने के बाद आपका एक एमपी हो, मतलब आपके पास एक पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाने का एक प्लान होना चाहिए। क्योंकि ये एमएलए एमपी, अख्तरुल ईमान साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं पूरे मुल्क के दीगर एमएलए एमपी की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं रहती, उनको बहुत आइडिया नहीं रहता है। अगर आप पूरी तैयारी करके ले गए कि कौन से ऑफिसर के पास जाना है, कौन सा सर्कुलर तैयार कराना है, उसका मैटर क्या होना चाहिए, वो प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो सकता है, वो पूरी तैयारी करके पास एमपी के पास एमएलए के पास पहुँचेंगे तो वो आपके साथ आएगा तो आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एमपी एमएलए असल नहीं है, वो आईएएस ऑफिसर रोक देगा, वो क्लर्क भी रोक देगा, वो आईपीएस ऑफिसर रोक देगा। तो सिर्फ वन डायमेंशन, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही मुल्क नहीं चला रहे हैं, यहाँ जुडिशरी भी है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी है, यहाँ मीडिया भी है। वो तो इन तमाम चीज़ों में भी ताकतवर बनना है। अगर इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो सब मिल के पॉलिटिकल पावर है। तो मैं अपनी बात को ये कहूँगा कि देश में हमको हमारी ये शनाख्त बने कि एक वैल्यू बेस्ड, एक क्या कहते हैं, सबको इंसाफ दिलाने वाली रहनुमा, वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो अख्तरुल ईमान है, वो सलमान अहमद। इस हैसियत से आपकी यानी शनाख्त आगे बढ़े, उस किस्म की पॉलिटिक्स की हम दावत देते हैं। अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, हम अपने ऑडियंस से 2-3 सवालात लेंगे, तो आप में से कुछ लोग अगर सवाल करना चाहें तो ब्रीफली आप सवाल कर सकते हैं। सवाल ये है कि कुछ हमारी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, अख्तरुल ईमान साहब समझ जाएंगे, मैं गोवंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ, आए भी थे हमारे यहाँ, विज़िट भी किए थे। तो हमारे यहाँ पे कुछ एमएलएस या पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं बन के हैं, मतलब वो कम्युनिटी को तो ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े रहनुमा हैं आपके, लेकिन वो लुटेरे चोर लोग हैं। तो मतलब ऐसे लोगों में जब हम कम्पीट करते हैं तो मिली तंजीमों की तरफ से भी और भी दीगर जगह से एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है कि नहीं मुस्लिम है तो रहने दो, मुझको मत छोड़ो। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि हम बेहतर रहनुमा अपने लिए चुनें और इस तरीके के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको कैसे हटाकर रिप्लेस करके अपना दूसरा लीडर लेकर आए वहाँ पर। जज़ाकल्लाह। जनाब मलिक मोहतसिम साहब ने कहा है अभी
کہ لیڈر ہوتے ہیں اگر کسی پارٹی کے وہ ہیں سو کال سیکولر پارٹیوں کے، جن کو جناب سیکولر کہتے ہیں، میں ان کو سو کال سیکولر کہتا ہوں، ان پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں تو ان کے چاکر ہوتے ہیں، وہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لیڈر اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ جس مقصد خاص سے آئے ہیں اس مقصد کی بارآوری کرتے ہیں، وہ چوری ہے، گنڈا گردی کرنی ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ الیکٹرل پولیٹکس میں میرے کردار کی وجہ سے نہیں، میرے سکوں کی وجہ سے جو ووٹ ملا ہے، تو پوری طاقت اسی میں لگاتے ہیں کہ دولت مند بھی بن جاؤ، اپنے ووٹروں کو بھی کچھ دوں گا، لٹیرے بن جاتے ہیں۔ صالح قیادت کے لیے عوام کا بیدار ہونا اور عوام کا دل و دماغ، وہ 10% لوگ، ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ سماج کبھی بھی چور چکے اور شرابیوں سے نہیں بگڑتا، سماج کا دانشور طبقہ جب جب کنارہ کس ہو جاتا ہے سماج بگڑ جاتا ہے۔ یہ مسلم امہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا دانشور طبقہ اس وقت سیاست سے بالکل کنارہ کس ہے، بلکہ دینی محفلوں کے جو انعقاد ہوا کرتے تھے اس میں لکھا رہتا تھا جلسے کو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جیسا کہ بھائی جان نے کہا، مولانا کے اس حکیمانہ نصیحت کو لوگوں نے وصیت سمجھ لیا کہ ہم کو سیاست نہیں کرنی ہے۔ بغیر سیاست کے نہ ہو اگر قوت نافذہ حاصل تو اسلام بھی فقط ایک فلسفہ ہے، آپ کو قوت نفاذ حاصل کرنا ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ جس ایم ایل اے صاحب کی آپ شکایت کر رہے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ایم ایل اے بن کے آئے کیا؟ لوگ کہتے ہیں جیسن راجا ویسن پرجا، صحیح ہے نا؟ یہ آپ صحیح کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ پہلے راجا کے گھر میں ہی راجا جنم لیتا تھا، کالا ہو، کلوٹا ہو، نکوڑا ہو، احمق ہو، وہ راجا ہو جاتا تھا، لیکن اب راجا ماں کے پیٹ سے نہیں آپ کے ووٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو جیسن پرجا ویسن راجا۔ چننے والے اچھے ہو جائیں گے تو یقیناً کہ لوٹے غائب ہو جائیں گے، اور چننے والوں نے لوٹنے کا کام شروع کر دیا تو لوٹنے والوں سے نجات نہیں پائیں گے۔ اور ایک سوال اور لیں گے پھر آپ ملا کے دے سکتے ہیں، اور بھی کوئی پوچھنا چاہے بریفلی؟ ایک بات میں ضمناً کہہ دوں کہ مسلمانوں میں قیادت، مسلم قائد ہونا اور اسلام کا ترجمان ہونا دو الگ الگ چیز ہے۔ اس وقت جو لوگ پولیٹکس میں ہیں وہ مسلمانوں کے لیڈر تو ہو سکتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے درمیان میں مسلمانوں کی جو شبیہ جاتی ہے وہ ہمارے مسلم علماء سے جاتی ہے۔ اس وقت شادیوں میں جہیز کا چلن ہے، عریانیت عام ہو رہی ہے، رشوت خوری کا معاملہ ہو رہا ہے، شراب خوری کا معاملہ عام ہو رہا ہے۔ ایک پولیٹیکل آدمی موجودہ وقت ہندوستانی سیاست میں رہ کر یہ کام کرنا ذرا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ کام بھی تو کسی اور لوگوں کو کرنا تھا۔ تو ہم محاسبہ کریں کہ سیاسی اعتبار سے اگر ہماری نمائندگی نہیں ہو سکی ہے تو اخلاقی اعتبار سے بھی تو ہماری نمائندگی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو دو سوالات ہم لوگ بہت کوئک لیں گے اور اس کے بعد ایک سوال میں اس پہ عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غلط قسم کے لوگ ایم ایل اے ایم پی بن جاتے ہیں، جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، اصل میں یہی ہے کہ جو وہاں لوگ ہیں اس کانسٹیٹوئنسی میں، اس میں آپ جیسے لوگوں کا کوئی ایکچولی رول نہیں ہے، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو جن کو خرید و فروخت کرنا ہے وہ خرید و فروخت کر کے بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ لوگوں میں بیداری لائی جائے اور آپ حضرات اس کی بنیاد بنیں۔ آپ وہاں کے سیاسی ورکر ہوں، آپ سیاسی ورکر ہوں گے تو وہاں پہ اچھے لیڈر آئیں گے۔ ہم لوگوں نے جو ہے سیاست کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم کو اپنی سیاست کرنی چاہیے، مقام پر کرنی چاہیے، اس سے آپ اس کو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات کہ ہم پولیٹیکل لوگ علماء کا جائزہ لیں گے یا علماء پولیٹیکل لوگوں کا جائزہ لیں گے، اور علماء پولیٹیکل لوگوں کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اور پولیٹیکل لوگوں کہیں علماء غلط ہے، نئی نسل کہیں گے کہ ہمارے پرانے لوگ غلط تھے، اور ہم پرانے لوگ کہیں کہ نوجوان نسل بگڑ گئی ہے، تو ایسا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا، پھر کہیں بات رکے گی نہیں۔ اس لیے آپ ماضی کو اس کو پڑھیے، لیکن مستقبل بنانا ہے، زیادہ اس میں بلیم گیم میں ہم کو نہیں پھنسنا چاہیے۔ ہمارا پولیٹیکل لیڈر وہ اسلام کا ترجمان زبان سے ہو نہ ہو، اس کی جو اس کے ایفرٹس ہیں، اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی جو اسٹرگل ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ جیسے نسل کے لوگ، نئی نسل کے لوگ آئیں اور یہ کام کریں۔ ہمارے پاس ایسا دین الگ اور دنیا الگ کا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ ہمارا آدمی ایک وقت میں پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اور وہی آدمی ہمارا عالم دین بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، اب مالیگاؤں میں ایک صاحب جیتے، ایم سے ہی جیتے، کیا نام، مفتی اسماعیل صاحب۔ تو اس بات کا امکان ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ جیسے لوگ پولیٹکس میں آئیں گے تو لوگ
یہ کہیں گے کہ یہ جو ایک وقت میں اچھا اخلاق والا بھی ہے اور اچھا سیاسی لیڈر بھی ہے. تو ایک سیاسی لیڈر اور ایک اچھا اخلاق والا انسان، ان دونوں میں فرق ہم پیدا نہیں کریں گے. یہی سب سے بڑا میسیج ہے. جی تو 2 سوالات میکسیمم 30 سیکنڈ. ڈسکشن کے تھرو 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ایک تو ہمیں میدان ہونا ہے پولیٹیکل کام کرنے کے لیے، اور یہ بات بھی ہے کہ سیکولر کنٹری میں ہماری پارٹی رہیں گے تو ہمارے کو فائدہ ہوگا، ورنہ ہم نقصان میں رہیں گے. ویلفیئر پارٹی ہے ہمارے پاس، لیکن ہم جماعت اسمبلی الیکشنز میں اور پارلیمنٹ الیکشنز میں کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے، لیکن الیکشن ہم جتاتے بھی کئی جگہوں پہ، لیکن ہونے کے بعد میں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا پھر دور ہو جاتے، مطلب زیادہ ہمیں بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے بہاف اگر ہم ویلفیئر پارٹی کو ایز اے الائنس میں اتارے کئی جگہوں پہ کہ سی پی آئی کا جھنڈا جا رہا یا کانگریس کا جھنڈا جا رہا یا بی آر ایس کا جھنڈا جا رہا، اس کے ساتھ ہمارا جھنڈا بھی اگر ان کے ساتھ لگ گیا، الائنس میں ہم کام کریں گے، تو شاید یہ سال نہیں ہوگا لیکن 10 سال کے بعد یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو اس طرح کام کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی نئے نسل کی آپ بات کریں تو کام کرنے میدان بھی ہونا اور آئیڈیاز بھی رکھنے بھی ہونا. تو یہ ایک چیز ہم کہنا چاہتے تھے. اس کا آنسر ٹھیک ہے، وہ تو مشورہ ہے. جی ایک سوال مختصر. ہاں آپ کی پارٹی نے بھی کیا ہے اور میری پارٹی نے بھی. ہاں جی مختصر بولیے. ہاں بہار میں لاسٹ الیکشن میں پچھلے اسمبلی الیکشن میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا کر کے ہم لوگوں نے کئی غیر مسلم پارٹیوں سے الائنس کیا تھا. ویلفیئر پارٹی نے بھی کئی جگہ تجربہ کیا ہے. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں میں سیاسی شعور کی اور بصیرت کی، تو سیاسی شعور اور بصیرت سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف یہ ہے کہ مسلمان الیکشنز میں آگے بڑھیں، ایم پی بنیں، ایم ایل ایز بنیں، یا پھر پولیٹیکل ورکر بنیں، یا پھر اس کا مستقل ایک تعریف اگر ہمارے سامنے پیش کر دیں اور اس کا کیا اسکوپ ہے، اگر پیش کریں تو بہت مہربانی ہوگی. سیاسی شعور سے کیا مراد ہے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، یہ اس کا علم ہو، اس کو شعور کہتے ہیں. اب وہ کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، کب جذبات میں آنا ہے، کب جذبات میں نہیں آنا ہے، کب غصہ کرنا ہے، کب غصہ نہیں کرنا ہے، اور کب کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا ہے. تو یہ جو یعنی آپ کا جو شعور ہے وہ اس سے ہی آئے گا. اب پولیٹیکل شعور کیا ہے، سیاسی شعور کیا ہے؟ یہ دیکھیے سیاست ایک قوت کا نام ہے، اور وہ سیاسی قوت سے جو ہمارے دیش کی سینٹرل گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی پالیسیز پر اثر انداز ہوگا. یہ ہے سیاست کا مطلب کیا ہے. ایک تو بات ہم کہہ رہے ہیں ایم ایل اے بننا، ایم پی بننا. اصل ایم ایل اے بننا، ایم پی بننا بھی کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اپنے ریاست میں، یا اسٹیٹ کا مطلب تو مملکت ہے، لیکن جو صوبہ ہے، اسٹیٹ اسمبلی یا پارلیمنٹ، وہ جو پالیسیز بناتے ہیں کیا اس پر ہم اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اثر انداز ہو رہے ہیں تو آپ کی سیاست کامیاب ہے. اثر انداز نہیں ہو رہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں. آپ 40 رہ کے بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، 100 رہ کے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پولیٹکس یہ ہے کہ آپ کی جو ریاست میں اور آپ کے ملک میں وہاں کی جو لوگ پالیسی بناتے ہیں، وہ پالیسی بنانے میں وہ اس پر آپ اثر انداز ہوں، وہ آپ کے مطابق بنائیں یا آپ کے کو نقصان نہ ہو. یہ اصل کام ہے. اس لیے پولیٹکس میں آنا ہے، یہ اسی کے لیے سیاسی شعور ہے. تو اس میں کب کرنا، کیا کرنا، کیسا کرنا. لیکن مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہم جو شکایت کر رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ بہت کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اصل غفلت ہے. ہماری جو دعوت ہے اس موقع پر کہ ہم لوگ اس غفلت سے باہر نکلیں، کام کریں. کام کرنے میں کون سی پارٹی ٹھیک ہے، کون سی پارٹی ٹھیک نہیں ہے، وہ ہم جب موقع ہے جب دیکھیں. وہ تو کئی بار موقع ملتے رہتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو ہے ہم کوئی بہت زیادہ اس میدان میں دل لگا کر، دماغ لگا کر اور ایک جٹ ہو کر اور بہت متحد ہو کر بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بڑے پیمانے پہ جو کام کر رہے ہو رہا. مسجدیں بنا رہے بن رہی، مدرسے بنا رہے بن رہے ہیں، تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں تو کھول رہے ہیں. جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہو رہا ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے. تو جیسا ہم مسجدوں پہ توجہ دے رہے ہیں، مدرسوں پہ توجہ دے رہے ہیں، ویسا سیاست پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں.
اور سیاست پہ توجہ نہیں دینا ایک جرم ہے. یہ میں ہمارا میسیج. سر میرا آپ نے کہا پولیٹیکل بارگیننگ کی بات ہے. جب ابھی لوک سبھا چناؤ میں نے پولیٹیکل بارگیننگ کی بات کی, جب میں نے کہا کہ سانسد کو ایک بار تو گاؤں میں بلاؤ, کم سے کم یہ اس سے بحث تو کرے گا, آگے بڑھ کے کیا کام کرے گا, تو اس سے پہلے ہی علماء اکرام ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں. ان سے کیسے بارگیننگ کرے؟ پولیٹیکل تو بعد میں کریں گے لیڈرز سے, تو ان سے کیسے بارگیننگ کرے, ان سے کیسے بیچ میں اس راستے کو پار کر کے جائے, اس کا بھی کوئی راستہ ہو. دیکھیے آپ لوگوں کا ایک خیال ہے کہ علماء اکرام کا بہت اثر ہے. میں بھی بہت قدر کرتا ہوں, ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دین کو سمجھانے والے لوگ ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ سماج میں علماء سے زیادہ سیاستدانوں کا اثر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کی کمیٹی طاقتور ہے یا امام طاقتور ہے؟ اکثر جگہ وہاں کمیٹی طاقتور ہے, وہ جس امام کو چاہے رکھتی ہے, جس امام کو چاہے وہاں نکال دیتی ہے. اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ عالموں کی نہیں ہوتی ہے, غیر عالم ہوتے ہیں. سماج میں جو کارپوریٹر ہوتا ہے, جو گنڈا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا وہ عالم صاحب سے زیادہ طاقتور ہے. آپ کا کوئی ایشو ہو گیا, پرابلم ہو گیا, تو آپ عالم صاحب کے پاس جا کے نہیں مسئلہ حل کرتے. آپ تو صرف جا کے یہ پوچھتے کہ وہ وضو کیسا کرنا, غسل کیسا کرنا. لیکن خاندان میں جھگڑا ہو گیا, زمین کا جھگڑا ہو گیا, تو گنڈے کے پاس جاتے, مولانا کے پاس جاتے. تو آپ گنڈے کے پاس جاتے, تو اس کے پاس جو بھی طاقت ہوتی ہے اس سے حل کرتا ہے. تو آپ جو ہے عالم حضرات کی قدر کریں, لیکن وہ بہت طاقتور نہیں ہیں. آپ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کیجئے جس سے لوگ آپ کے پاس آئیں کہ ہمارا مسئلہ حل کرو. میں آپ کو گنڈا بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو طاقت اپنے اندر پیدا کیجئے. تو علماء اکرام بھی ایک طبقہ ہے, لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ پولیٹیکل پاور, پولیٹیکل لیڈر کا پاور سب سے زیادہ ہوتا ہے. آپ پولیٹیکل ورکر بنیے اور پولیٹیکل لیڈر بنیے, آپ دیکھیں گے کہ علماء اکرام سے زیادہ آپ کی طاقت رہے گی. کمپٹیشن نہیں ہے, ان کی ہم قدر کریں گے, وہ ہمارے اسپریچول لیڈر ہیں, ان کی سب باتیں ہمارے سر پر ہم رکھیں گے, جو بھی بات صحیح ہوگی. لیکن ڈیموکریٹک سوسائٹی میں الیکٹڈ ممبر کا بہت ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈر کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو میں اس فلسفے کو, اس خیال کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہوں کہ علماء اکرام بہت طاقتور ہوتے ہیں. اب ہمارے پولیٹیکل لیڈر کیا کرتے ہیں, عوام کو بتانے کے لیے جا کے جھک کے ملتے ہیں. یہ ان کی مجبوری رہتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ تو وہ ایک شو ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی معلوم رہتا ہے, سب کو معلوم رہتا ہے کہ کون طاقتور ہے, عالم طاقتور ہے, سیاستدان طاقتور ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ عالم کے مقابلے میں سیاستدان طاقتور ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارا یہاں سیاستدان بیٹھے ہوں. جی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل آخر میں ہم بس ہمارے دونوں ہی پینلسٹ حضرات سے گزارش کریں گے کہ کلوزنگ ریمارک, ایک 30 سیکنڈز کا کلوزنگ ریمارک دیتے ہوئے کنکلوڈ کر لیں. 30 سیکنڈ میں کوئی آخری بات اگر آپ رکھنا چاہیں. میں اپنے طور پر تو کوئی خاص تحقیقی بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن ایک جملہ جو بہت پرانا ہے, ایک خیال جو بہت قدیم ہے, ایک فکر جو بہت پاکیزہ ہے, اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. جلال پادشاہی ہو یا جمہور تماشا ہو, دین و سیاست سے الگ تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب تک دین اور سیاست کو ہم قریب کر کے نہیں دیکھیں گے. اس ملک میں 2 فتنے ہوئے, اور عالمی سطح پر بھی دین کو الگ سمجھا گیا اور سیاست کو الگ سمجھا گیا. چنگیز اور ہلاکو نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس فکر نے. اور دینی علوم کو الگ سمجھا گیا اور دنیاوی علوم کو الگ. اس دونوں فتنے کی لاشوں کو دفنا دو, دین اور دنیا کی تفریق کو مٹا دو, اور دین اور سیاست کی تفریق کو مٹا دو, تو یقیناً ہے کہ ایک نیا سورج نکل آئے گا. ہم تو جو پیغام دینا ہے وہ دے چکے ہیں کہ آپ کو پولیٹکس میں آگے بڑھنا ہے اور پولیٹکس میں محنت کرنا ہے اور ایک اچھے پولیٹیکل ورکر بننا ہے. اور آپ ہی میں سے اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ اچھے MLA, اچھے MP بن کر آئیں. تو ہم بھی اس میدان میں بہت کم کام کیے ہیں, لیکن ہم مستقبل میں چاہتے ہیں کہ ایک بہت اچھا کام ہو, اور سیاست کے میدان میں, الیکٹورل پولیٹکس میں اور نان الیکٹورل پولیٹکس میں ہم ایفیکٹیو لیڈرز پیدا کریں. اور
آپ کو اس کی دعوت دیتے ہوئے یہی پیغام پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. تو اسی کے ساتھ ہمارے دونوں ہی پینلسٹ اختر علی ایمان صاحب اور ملک معتصم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.